نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 121 اور 122 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اہل ایمان کو کفار کے ساتھ دوستی اور دلی محبت سے منع کیا گیا اور فرمایا وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم دنیا میں عزت سے رہو، لیکن اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، جتنی مرضی وہ سازشیں کر لیں ان کی ساری چالیں اللہ بیکار کرے گا اور تمہارا وہ کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. اب یہاں سے جو ایک بہت بڑا ایک سوال تھا اس کا تفصیلی جواب شروع ہو رہا ہے. سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی لاشیں گریں، شہادتیں ہوئیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس کا بڑا تفصیلی جواب ہے جو 3-4 رکوع تک مشتمل ہے، لیکن ابتدا میں جواب شروع کرنے کے بعد غزوہ بدر کی مثال بھی دی ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی. بہرحال تفصیلی جواب ساتھ ساتھ چلے گا. وہ اس طرح ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اور یہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ پہلا غزوہ تھا، جبکہ مکہ مکرمہ میں 13 سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے وہ تو اس حالت میں تھے کہ وہ ظلم کرتے کفار اور مسلمانوں کو صرف صبر کی تلقین ہوتی، رسیوں کے ساتھ باندھ کر مارتے، کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے اور کبھی آگ کی بھٹی میں پھینک دیتے. یہ سارے ظلم سہتے رہے اور ادھر صرف مسلسل صبر کا حکم تھا. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا، اس وقت تک انتظار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہیں لیکن رسیوں کے ساتھ باندھے ہوئی ہیں، ان کی گھر والی بھی رسیوں کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، ان کے بیٹے بھی رسیوں کے ساتھ باندھے ہوئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پورا گھرانہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں الگ الگ باندھے ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرتے رہو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو مکہ مکرمہ میں تو یہ حالات ہیں، وہ جتنے ظلم کرتے رہے ادھر سے سوائے صبر کے اور کچھ حکم نہ تھا.
اس کے بعد چھپ چھپا کے ہجرت ہوئی، اور ہجرت جس حالات میں ہوئی وہ آپ خوب جانتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر تو ہجرت بھی کوئی نہیں کرنے دیتا تھا، اعلانیہ طور پر تو مکہ چھوڑ کے جانے بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ بہرحال کوئی چھپ کر، کوئی رات کے اندھیروں میں، کوئی کیسے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو تب سکھ کا سانس لیا۔ 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال جب مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر اس قافلے پر حملہ کریں۔ یہ وہ پہلی اجازت تھی جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی ملی۔ اس سے پہلے تو 13 سال مکہ میں اور ایک 14واں سال مدینہ میں گزر گیا تھا، جس میں مسلسل صبر ہی کا حکم تھا۔ جب مسلمان اس قافلے پر حملے کے لیے روانہ ہوئے اور انہوں نے اب محسوس کیا کہ مسلمان ہمیں ماریں گے، انہوں نے مکہ مکرمہ پیغام بھیجا اور مکہ سے ابو جہل اپنا لشکر لے کر آیا، اور لشکر 1000 کی تعداد میں تھا، اسلحے سے لیس تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس اسلحے ہتھیار کہاں سے آئے؟ وہ تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، ان کے پاس تو غربت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، غزوہ بدر کا واقعہ کل کے سبق میں ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارا گیا، 70 قیدی اور گرفتار ہوا، اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ وہ ذلت آمیز شکست تھی مشرکین مکہ کو، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہم مار کھائیں گے، جن کو تو ہم سارا دن مارتے رہتے تھے، جن کو ہم صبح و شام جب چاہتا، جس کا دل چاہتا پکڑ کے ان کو باندھ دیتا، رسیوں سے گھسیٹتا، مارتا پیٹتا، اور یہ آگے سے اف بھی نہ کرتے، بس ظلم سہتے رہتے، کبھی انہوں نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی، مسلسل مار کھاتے رہتے۔ تو مسلمانوں کے اوپر تو ان کا ہاتھ بیٹھا ہوا تھا مارنے کے لیے، لیکن وہ بڑے حیران ہوئے، ان مسلمانوں نے ہمیں مارا ہے، اور ہمارے 70 بندے مارے گئے ہیں، اور 70 جناب ہاتھ پیچھے باندھ کے وہ لے کر گئے، یہ اور بڑی ذلت۔ پھر فدیے دے کر ان کو چھڑایا ہے، مسلمانوں کو پیسے دے کے ان کو چھڑا رہے ہیں، اور باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ ایسی ذلت آمیز شکست تھی اہل مکہ کے لیے، اس کو وہ زخم کو بھول نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں پہ رواج تو یہ تھا نا کہ جب کوئی مر جاتا تو نوحے کرنے والی عورتیں آتی، اور نوحے ہوتے اور بڑے بین ہوتے اور ایک لمبا سلسلہ ہوتا، لیکن شرم کے مارے انہوں نے کہا کہ بدر کے اندر جو قتل ہوئی ہیں ان پر نوحہ نہیں کرنا، تاکہ مسلمان مزید خوش ہوں گے اور ہماری ذلت اور ہوگی۔ 70 سردار مارے گئے لیکن نوحہ نہیں کرنا۔ اب اندر ہی گھٹ کر مرتے رہے، اور آواز تک نکالنے کی ہمت نہ تھی ان کو۔ بلکہ ایک تاریخ میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت، اس کا اونٹ گم ہوا، اور وہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ کی طرف آئی۔ تو عرب کے اندر شعر و شاعری کا رواج تو بڑا عام تھا، تو اونٹ کو بلانے کے لیے بھی لوگ شعر پڑھتے تھے، تو اپنے انداز میں انہوں نے، تو وہ رات کو کئی اونٹ کو بلانے کے لیے نا، وہ اسی انداز میں جس انداز میں پہلے بلاتی تھی، اس نے کوئی نوحہ کوئی شعر پڑھا، تو سب مکے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید نوحے کی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ وہ سارے اندر سے حال کرتے ہوئے نکل آئے، وہ اپنے بدر والوں کو یاد کر کے، وہ بھائی تمہیں کیا ہوا؟ میرا تو اونٹ گم ہو گیا ہے، چلو چپ کرو۔ پھر ان کو چپ کرایا، یعنی اندر سے یوں رو رہے تھے لیکن بظاہر رو نہیں سکتے تھے، اور اس کیفیت میں وہ گھٹ کر مر رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے، بدلہ ہم نے لینا ہی لینا، خوب تیاری کرو، بس بدلہ لیں گے، رونا دھونا نہیں ہے۔ چنانچہ 3 ہجری میں پورا 1 سال بدر کے بعد انہوں نے خوب تیاری کی، اور 3000 کا لشکر جو اسلحے سے لیس ہوا اور مکہ مکرمہ سے پھر روانہ ہوا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ بدر میں کتنی تھی؟ 1000۔ 3000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت تھی 1000،
بدر میں تھی 313، اب تھی 1000۔ 3 گنا اس وقت بھی یہ لشکر بڑا تھا اور 3 گنا اب بھی بڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حادثہ رونما ہوا۔ وہ حادثہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، لشکر آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، اب بتاؤ کیا کریں؟ مدینہ شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کریں یا گھروں سے باہر نکل کر مقابلہ کریں؟ مختلف آراء سامنے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں، ذرا آسان ہوگا کہ عورتیں چھتوں پر چڑھ جائیں گی، اوپر سے پتھر شتھر ماریں گی، لشکر چونکہ زیادہ ہے تو ہم مسلمان اپنے گلی کے کونوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، گلیوں میں نہیں گھسنے دیں گے، اوپر سے عورتیں پتھر ماریں گی، پتھر چھتوں پہ جمع کر لیتے ہیں، اس طرح مقابلہ کچھ آسان ہوگا۔ لیکن اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ نہیں، باہر میدان میں جاتے ہیں، جیسے بدر کے اندر گئے تھے وہ آسانی ہوگی، فتح ہوگی۔ اتفاق سے اس دفعہ مشورے میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہ تھی کہ یار باہر نہیں جاتے، ادھر ہی لڑتے ہیں مدینہ کے اندر ہی، اور عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن یہ تو مختلف رائے تھی نا، فیصلہ تو آخر میں ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکثریت کی رائے باہر جانے کی ہے تو حضور نے فرمایا چلو باہر ہی چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا چلو باہر ہی چلتے ہیں۔ چنانچہ 1000 کا لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ سے احد کی جانب، لیکن عبداللہ بن ابی نے، چونکہ اس کے اندر منافقت تو تھی، بظاہر مسلمان تھا، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو راستے سے واپس لے لیا اور اس نے کہا جی ہماری بات نہیں مانی گئی تو پھر ہم کیوں جائیں؟ ہم نے تو کہا تھا مدینہ شہر میں لڑتے ہیں، ہماری تو بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اس نے اپنے 300 ساتھی راستے سے نکال لیے۔ معلوم ہوا یہ بات منافقین کی عادت ہے کہ مشورے پر ڈٹ جانا، مشورہ دے کر پھر فیصلے کے بعد اگر کوئی بندہ مشورے کو پھر دہراتا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جب ایک آدمی کو امیر مقرر کیا، اس نے ایک فیصلہ کر دیا، فیصلے کے بعد پھر میری چاہے جو بھی رائے ہو، پھر اپنی رائے کو بیچ میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، بس جو فیصلہ ہو گیا بس اس پر متفق ہونا چاہیے۔ بہرحال عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھی مزید نکال لیے، اب مسلمانوں کا لشکر رہ گیا 700، جبکہ کفار کا ہو گیا 3000، اور یہ 700 مسلمان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف بڑھے۔ اچھا، جب 300 بندے عبداللہ بن ابی نے نکالے، قدرتی بات ہے، فطرتی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے ذہن میں تو بات آتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، اب ہماری تعداد تو بہت کم ہو گئی، اب تو مقابلہ بہت مشکل ہو گیا، یہ تو انسان کے مزاج میں ہے۔ چنانچہ 2 قبیلے مسلمانوں کے، ایک بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ گل تو ٹھیک ہے لیکن کم ہے، بڑا مشکل، تو ہم بھی واپس نہ چلے جائیں۔ یہ بھی ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا، بھائی کیسے لڑیں گے، یہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور اب ہم 700 رہ گئے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، لیکن چونکہ یہ ایمان والے مخلص لوگ تھے، خیال آ جانا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ نے پھر مدد ان کی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ثابت قدمی عطا فرمائی، حوصلے بلند ہوئے اور یہ پھر نہ گئے۔ خیال تو آیا ان کو بھی جانے کا لیکن گئے نہیں۔ تو ان آیتوں میں یہاں تک ہی مختصر ذکر ہے جو میں نے عرض کیا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب آیتوں کی طرف دیکھیں جی، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح کو نکلے آپ، یعنی صبح سے نکلنے کو کہتے ہیں غدوتا، آپ صبح صبح جب نکلے، من اہل کا، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صبح گھر سے نکلے تو گھر میں کون چھوڑ کے آئے؟ ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، وہی اہل ہیں
اور قرآن نے انہی اہل کہا ہے، اور واقعتاً اہل بیت ہوتے ہی سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل نہیں، یہ کتنے بڑے نادان اور کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ بھائی گھر والے اگر گھر والوں میں شامل نہیں تو پھر کون شامل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے اہل سے نکلے، یعنی اہل بیت سے، اپنی بیویوں سے، ان کو گھر چھوڑا اور آپ نکلے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ٹھکانے دے رہے تھے، مقاعد للقتال، بیٹھنے کی جگہ لڑائی کے لیے۔ لفظی معنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ جہاد کے مورچے، قتال کے مورچے جگہ مقرر فرما رہے تھے، بھی تو نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تو نے یہاں رہنا ہے، تو نے یہاں رہنا ہے، صفوں کی ترتیب بنا رہے تھے۔ میدان جہاد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی ترتیب بنا رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو صفیں بڑی پسند ہیں، ایک وہ جو نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، اور وہ قدم اللہ کو بڑا پسند ہے جو صف کا خلا پورا کرنے کے لیے اٹھے۔ بعض لوگ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگلی میں خالی جگہ ہوتی ہے، فرمایا پہلی اگلی صفوں کو پر کرے۔ وہ قدم اللہ کو بڑا پسند ہے جو صف کے خلا کو پورا کرنے کے لیے بندہ اٹھا کے آگے حاضر ہو جائے۔ اور دوسرا وہ صف جو قتال میں، میدان جہاد میں صف کے لیے آگے بڑھے کہ میں آگے حاضر ہوں جناب، کیونکہ وہاں پہ آگے سینہ تان کے کھڑا ہونا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنا رہے تھے مجاہدین کی میدان جہاد میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ ظاہراً تو تمہارے پاس ہتھیار وغیرہ کچھ نہیں تھے، لیکن تمہارے جو دل سے آہیں اور پکاریں نکل رہی تھی ان کو سننے والا تمہارا رب تو موجود تھا نا۔ تمہاری پکاروں کو سننے والا کون ہے جی؟ سارے بولے نا جی، اللہ سننے والا ہے۔ تو جہاد کے اندر مومن کا بھروسہ تلوار پہ نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد پہ ہے۔ تو واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ کو حالات بھی پتہ تھے کہ مسلمان کس حالت میں ہے، منافق کس حالت میں ہے اور کافر کس حالت میں ہے۔ سارے حالات کو دیکھنے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اب ان دو جماعتوں کا ذکر ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جنہوں نے وہ منظر دیکھا کہ ہم بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، تو دل میں ارادہ ان کے بھی ہوا کہ ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ کمزوری دکھائیں، بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ کارساز ہے ان دونوں کا، اللہ دوست ہے ان دونوں کا۔ پہلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی بات سناؤں اور پھر ایک مسئلہ بتا کے بات ختم۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کہا کرتے تھے یار ہم سے کمزوری تو ہوئی، اللہ نے ہماری کمزوری کو بیان بھی کیا، لیکن اس کمزوری کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بول دیا ہمارے لیے جو اور کسی کے لیے نہیں بولا۔ اللہ نے کہا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اللہ ان دونوں کا۔ ہماری غلطی کمزوری کا ذکر تو اللہ نے کیا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ہماری شان میں بولا جس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہم پکے ایمان والے ہیں۔ واللہ ولیہما، یہ تو ان کی بات ہے۔ اور ایک عمومی بات میں عرض کروں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا اور قرآن کے رنگ میں صحابہ کرام کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جہاں بھی صحابہ کرام کی کسی کوتاہی کا ذکر ہے وہاں پر ساتھ بخشش کا ذکر بھی ہے، وہاں پر جیسے یہاں پہ بہترین جملہ ان کے لیے بول دیا، ایسے کوئی نہ کوئی ذکر بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے غزوہ احد میں جن صحابہ کرام سے کوتاہی ہوئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں مغفرت کے اعلان کیے ہیں۔ اسی طرح دوسرے پارے سورۃ البقرہ میں ہے، شروع میں جب رمضان کی راتوں کے روزے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم
कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वआफा अन्कुम। अल्लाह को पता है तुमसे रात के रोज़े टूटे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें माफ़ भी कर दिया और दरगुजर भी फरमा दिया। वहाँ भी जहाँ पे गलती का जिक्र है, साथ ही उसी आयत में माफ़ी का जिक्र भी है। इसी तरह आप आगे सूरत तौबा में पढ़ेंगे तो ग़ज़वा तबूक में जो रह गए, वहाँ भी बड़ा खुल के अल्लाह ने नाम लेकर फरमाया, मैं अल्लाह ताला लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, मैं अल्लाह नबी से राज़ी, मुहाजिरीन से राज़ी, अंसार से राज़ी, वालस सलासतिल लदीन खुल्लिफू, और जो 3 पीछे रह गए थे ना, मैं अल्लाह उनसे भी राज़ी हो गया हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मासूम तो नहीं थे, लेकिन उनका इखलास इतना था कि अल्लाह ताला ने जहाँ उनकी गलती का जिक्र किया है, वहाँ साथ उनके लिए माफ़ी का ऐलान भी ज़रूर फरमाया है। अब देखिए जी, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया, मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो मासूम तो नहीं थे, और उनके लिए अल्लाह की तरफ से कुरान में बख्शिश का ऐलान भी कोई नहीं है। स्पेशल उनके लिए ऐलान तो कोई नहीं है ना। वैसे तो अल्लाह ताला ने सबके साथ वादा किया कि जो माफ़ी मांगेगा मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन उनके लिए बख्शिश का ऐलान स्पेशल कोई नहीं है। इसके बावजूद मैं जब भी अपने वालिद का जिक्र करता हूँ, उनकी अच्छाइयाँ ही बयान करता हूँ, कभी मैंने उनकी गलतियां नहीं बयान की। और अगर करूं तो हर बंदा कहेगा कितना बेगैरत इंसान है, बाप के मरने के बाद भी उसकी जनाब गलतियां चुन चुन के बयान कर रहा है। ऐसे है या नहीं है? ऐसे। तो सहाबा इकराम जो मासूम अगरचे नहीं थे, लेकिन उनके नाम ले ले के अल्लाह ने माफ़ी का ऐलान भी कुरान में किया हुआ है। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, इनाम ही ले रहे हैं ना अल्लाह ताला। मुहाजिरीन से राज़ी, अंसार से राज़ी। जैसे यहाँ पे थोड़ा इशारा किया, साथ फरमाया वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह ताला उन दोनों का कारसाज है, उनसे राज़ी है। तो जिनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश के ऐलान भी कर रखे हों, अभी इसी सूरत में हम आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, यकीनन अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है। तो जिनके लिए अल्लाह कसमें खा खा के माफ़ी का ऐलान भी कर रहा हो और सदियाँ गुजर गई हों, और फिर आज मैं उनकी गलतियाँ चुन चुन के बयान करूँ, ये कोई चंगा काम है? ये इससे बुरा काम और कौन सा होगा कि मुझे शैतान ने इस काम पे लगा दिया है, मैं अपनी गलतियों की तरफ निगाह ना दौड़ाऊँ, उनकी गलतियाँ ढूंढने में लग जाऊँ। अरे नादान आदमी, तू अपनी गलतियों की फ़िक्र कर, उनके साथ तो रब के वादे हो चुके हैं, उनके साथ तो अल्लाह ने बख्शिश के वादे कर दी हैं। यहाँ पे अल्लाह क्या फरमाते हैं, उनमें से 2 जमातों ने कमज़ोरी दिखाई, वल्लाहु वलियुहुमा, लेकिन उन कमज़ोरी दिखाने वालों का कारसाज कौन है? अल्लाह उनका दोस्त है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। हम सब को भरोसा सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पे रखना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तर्जुमा दोबारा सुने। वइज़ गदौत मिन अहलिका, और जब सुबह सुबह आप निकले अपने अहल से, तो बव्विउल मुमिनीन, ठिकाने बना के दे रहे थे ईमान वालों को, मक़ाइद लिल क़िताल, मोर्चे, जगहें लड़ाई के लिए। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला, जब इरादा किया 2 जमातों ने तुम में से कि वो कमज़ोरी दिखाएं, बुज़दिली दिखाएं। वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उन दोनों का कारसाज है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले।